1960 کی دہائی میں رفیع کا کیریئر پلے بیک سنگنگ انڈسٹری میں بے مثال اور شاندار تھا۔ ان کی آواز ہماگیر تھی جو ملک بھر کے ریڈیو سیٹس، گراموفونز اور سنیما ہالوں سے نکلتی تھی۔ وہ اس وقت کے معروف اداکاروں کی وجان شہرت تھے۔ رومانٹک ہیرو راجندر کمار سے لے کر ٹریجڈی کنگ شمی کپور تک رفیع کی آواز کی قابلیت نے انہیں مختلف کرداروں کے لیے گانے کی صلاحیت دی، جس سے ہر گانے کو الگ اور یادگار بنایا گیا۔ 1960 کی دہائی میں رفیع نے بہت سارے میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ تعاون کیا۔ شنکرجی کشن، مدن موہن اور روشن جیسے لیجنڈز کے ساتھ کام کرتے ہوئے رفیع نے صدی کے سب سے مشہور گانے تیار کیے۔ ان موسیقاروں کے ساتھ ان کی شراکت داری کے نتیجے میں ایک ایسی ہم آہنگی پیدا ہوئی جس نے فلمی موسیقی کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 1960 کی دہائی بھی وہ دہائی تھی جب رفیع رومانس کا مترادف بن گئے۔ ان کے گیتوں میں محبت، آرزو اور دل کی کشمکش کے جوہر کو اپنی گرفت میں لے لیا گیا، جو قوم کے جذباتی منظرنامے میں گونجتے رہے۔ تیری پیاری پیاری صورت کو اور بہاروں پھول برساؤ وہ جیسے گانے ترانے بن کر ہر زباں پر چھا گئے۔ کلاسیکی شاہکاروں سے لے کر پی راک اینڈ رول نمبرز تک رفیع کے تجرباتی انداز نے ان کی اخری حد اور انتہائی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ فلم تیسری منزل کا ان کا گانا آجا آج میں ہوں پیار تیرا روایتی ہندوستانی موسیقی کو جدید رجحانات کے ساتھ ملانے کی ان کی صلاحیت کی بہترین مثال ہے۔ آزادی کے بعد کے ہندوستان کے پس منظر کے درمیان رفیع کے حب الوطنی کے گیتوں نے قوم کے جذبے کو جھنجھوڑ دیا۔ فلم سکندر اعظم 1965 سے ان کا او جہاں دل پر کا گانا قومی فخر کی علامت بن گیا اور اسے آج بھی ہندوستانی سنیما کے سب سے متاثر کن حب الوطنی کے گانوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں موسیقی کے نئے انداز اور آوازوں کا ظہور ہوا جس نے بالی ووڈ کے ساؤنڈ اسکیپ کو بدل دیا۔ رفیع کو ابھرتے ہوئے اسٹار کشور کمار سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، جو اس وقت کے سپر اسٹار راجیش کھنہ اور نئے ابھرتے ہوئے اداکار امیتابھ بچن کے لیے پہلی چوائس بن گئے تھے۔ اس کے باوجود رفیع کی قابلیت اور بے مثال ہنر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ انڈسٹری میں ایک زبردست موجودگی برقرار رکھے رہے۔ 1970 کی دہائی کے دوران رفیع نے متعدد میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنا جاری رکھا جو پچھلی دہائیوں میں ان کی کامیابی کے لیے لازمی تھے۔ لکشمی کانت پاری لال، مدن موہن، کلیان جی آنادجا اور آر ڈی برمن جیسے موسیقاروں کے ساتھ ان کے تعاون کے نتیجے میں متعدد ہٹ گانے نکلے جو آج تک پسند کیے جاتے ہیں۔ رفیع کی اپنی منفرد اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے بدلتے ہوئے موسیقی کے منظر نامے کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت اس دور میں ان کے کام سے آیا تھی۔ مسابقتی ماحول کے باوجود 1970 کی دہائی نے رفیع کے سب سے مشہور گانے تیار کیے۔ فلم ہم کسے کم نہیں کہ کیا ہوا تیرا ودا جیسے ٹریکس نے ان کی لازوال اپیل کو ظاہر کیا۔ اس گانے نے انہیں نہ صرف بہترین مرد پلے بیک سنگر کا نیشنل فلم ایوارڈ جتوایا بلکہ ایک گلوکار کے طور پر ان کی حیثیت کی تصدیق بھی کی جو اپنی موسیقی کے ذریعے گہرے جذبات کو ابھارنے کے قابل ہے۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران انہیں متعدد ایوارڈز سے نوازا گیا، جن میں 6 فلم فیئر ایوارڈز، ایک نیشنل فلم ایوارڈ اور 1967 میں پدم شری شامل ہے۔ ان کے فلم فیئر کے نامزد گیت او 14ویں کا چاند ہوا، 14ویں کا چاند، تیری پیاری پیاری صورت کو، سسرال، اے گلبدن، پروفیسر، میرے محبوب تجھے، میرے محبوب، چاہوں گا میں تجھے، دوستی، چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو، کاجل، بہاروں پھول برساؤ، سورج، دل کے جھروکے میرے، سوجاو، برہمچاری، بڑی مستانی ہے، جینے کی راہ، کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو۔ ناظرین، یہ تھے حالات محمد رفیع کے، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام کمایا، لوگوں کے دلوں میں گھر کیا۔ لوگ سنتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں، پہلے بھی سنتے تھے، اور جو سنتا ہے وہ روتا ہے، اپنی یادوں کو دیکھتا ہے، اپنی پیار محبت کو دیکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب کیجئے، لائک کرتے ہیں، بہت شکریہ۔